अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है और मुसलमानों के दरमियान और अहले तशय्यो शियों के दरमियान या बहुत सारे और लोग भी हैं, एक बड़े इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस आदमी की बीवी शिया है, नहीं, हाँ शिया है, और ये कह रही है कि अपने खावंद को कि मत जाओ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास क्योंकि ये शियों से नफरत करते हैं। यही सवाल आकर ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से करता है और फिर वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हम यानी देवबंदी या अहले सुन्नत वल जमात किन किन लोगों को हम कहते हैं कि ये गलत है। नफरत और चीज़ है, गलत कहने का मुझे हक है, आपको हक है। और उसके बाद फैसला क्या होता है? फैसला ये होता है कि आप अपने मज़हब पे चलते रहो, हम अपने मज़हब पे चलते रहे, ज़मीन पे दंगा फसाद नहीं करेंगे, बात ही ख़त्म। तो इस वीडियो के आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है गलतियां हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी बेस पे आप इख्तलाफ राय का इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं, फसाद नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। My name is Deepak Mishra, and I would like to say you namaste. My question is I am an Hindu, and I have married a Muslim girl in India, and inshallah she will be here in Saudi Arabia in coming next month. You know what? When I told her that I will be going to visit Dr. Zakir Naik's speech, so she told, please don't go to him. He says bad about Shias, and she's a Shia actually. So she told no, don't go to him, and her mother-in-law also told no, please you don't go. If you go to him, he will tell you bad about Shia, and you will leave me. So that is the first doubt which I am having in my mind. And the second thing is, I have a generic question in the sense that if we say that everything is God and everything belongs to God in Hindu and Muslim religion, so why God wants everybody of us to worship Him? Why is He created us in any forms of religion? When you talk about the creation, why is He created us? Why He wants us to worship? Why He wants us to take so much of pains to worship Him? And why He doesn't ask animal or anybody else to worship Him? Why only human beings? Thanks. Brother asked two questions. Before he asked the question, he told me namaste. Brother, do you know the meaning of namaste? No. People say hi. And what is the meaning of hi? See, when I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, the meaning is may peace, blessings and mercy of Allah be on you. You told me namaste. I have to reply. Correct? And if I don't reply, you'll tell me what kind of a person is he. Correct? I'm asking you what is the meaning of namaste. You Now don't see, know. for me, namaste is like I am saying hi to you, I am saying assalamu alaikum to you. But yeah, For you. Please forgive me. If I abuse you and I tell my abuse means you're a good person, will you believe in that? if I See, know the word, If I tell ullu, you know ullu. Ullu in Urdu, Hindi means owl. In English, owl means a wise person. But ullu in Hindi means what? Ullu means? bewakoof. Yeah, bewakoof. So the English people will think I'm praising you, calling you a wise person. But you know I'm calling you a fool. Now I know the meaning of namaste. That's the reason I didn't reply yet. You don't know the meaning. You have told me namaste. I know the meaning, therefore I didn't reply. The meaning of namaste is, it comes from the Sanskrit word idam namame, meaning I bow down to you. Do you want to bow down to me? Absolutely. You can bow down to the person who is having so much of knowledge. That's right. According to you, you can bow down to a person of knowledge, but according to the Quran and according to Islam and most of the religions, you bow down to no one but Almighty God. You know, there are many Hindus, after I give a talk, they come and touch my feet. You know what they say? हमने पहले बार भगवान का अवतार खुद देखा आंख से. It's the first time in my life I have met God Himself personally. Hindu telling me. So I tell, see brother, I know you respect me, you love me, appreciate that. But bowing to anyone besides God is shirk.
And even in Hinduism, you should bow down to no one but Almighty God. So I'm correcting him. He's doing out of respect, out of love. But love and respect should not go overboard. If it goes overboard, it's called as shirk, associating partner with God. There are many Hindus who come after me and they praise me so much. They put me next to God, which I said, I am not God. You can only bow down to Almighty God. What I speak and the knowledge is a gift from God. This is a gift from God. So when you see me, you should say, MashaAllah. MashaAllah means as Allah willed. Means whatever I'm saying is because of the will of Almighty God. Otherwise, I was a stammerer. So that's the reason Namaste is against Islam. And against actually even the Hindu scriptures. Though some of the scholars say that Idam Namamet can mean that I appreciate you, but the right meaning is I bow down to you. In Islam, Assalamu alaikum, may peace be on you. You can say that anytime, anywhere. In English we say good morning. It may be raining cats and dogs, they have to say good morning. The person may have had a fight with his wife. Someone says good morning, he has to wish back good morning. He is cursing in his heart that such a morning should never come. Yet he has to reply back good morning, good evening, good night. So best in Islam is Assalamu alaikum, may peace be on. And I wish you, because the Quran says in Surah Nisa, chapter 4, verse 86, that if anyone greets you courteously, wish back more courteously. That if anyone greets you courteously, wish back more courteously, or at least the same. So I am wishing you back Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and mercy be on you, brother. Now coming back to your question. The first question you asked, that your fiancée or your wife? My wife. Wife, oh, you already married her. Fine, your wife told you not to come for my lecture because I'm against Shias. And yet you disobeyed her. You know, you love me so much. I appreciate that. But, you know why? The word Shia doesn't exist in the Quran. See, the Shia Sunni is not mentioned in the Quran. The Quran says in Surah Imran, chapter 3, verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We Muslims should hold to the rope of Allah strongly and be not divided. And Almighty God says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that, O Prophet, anyone who makes sects in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after his affairs on the day of judgment. So making sects in the religion of Islam is prohibited. So anyone who divides the religion of Islam into sects, he is going away from Quran and Sunnah. So tell your wife that Dr. Zakir Naik said, there's nothing like Shia Sunni. Quran says, Atiullah wa Atiur Rasul. Obey Allah and obey the Messenger. What we have to do is we have to follow the Quran and the sayings, the authentic sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. And the only label you can give is Muslim. So I don't call myself Shia Sunni, I call myself Muslim. So you say today to your wife, I met Dr. Zakir Naik who calls themselves a Muslim. And I'm neither against Sunnis or neither against Shias. I tell all the Muslims, whatever name they call themselves, come back to Allah and His Rasul. Now, when I give answer, some of the Muslims who may be practicing things against the Quran and Sunnah may feel offended. So you ask your wife, are you following something against the Quran and Sunnah? If you are not, then why are you afraid of Dr. Zakir Naik? If you are, yes, you have to change and come back to Quran and Sunnah. Don't follow what Zakir says. Zakir is zero in Islam. Atiullah, Atiur Rasul. Obey Allah and obey the Messenger. So tell your wife, if she is following anything against the Quran and Sahih Hadith, then she has to rectify herself. She should call herself a Muslim because the word Shia is nowhere mentioned in the Quran. But I do appreciate that you love your wife, but you love me also, mashallah. Therefore I have come for my talk. Now coming to your second question, that why has God created us and why does God want us to worship Him? Why doesn't He ask the animals to worship Him? Now regarding your question, why does God want us to worship? I've already given the answer earlier. I think you came late, I don't know. That we worship God, we praise Him. People ask me, why do you say Allahu Akbar? Why you have to pray to God? I said, see, in Islam, whether we pray to God or not, it makes no difference to Allah subhanahu wa ta'ala. When I say Allahu Akbar, Allah is the greatest, He's already the greatest. By me saying Allahu Akbar, He won't become greater. Why do we say? You know why do we say? Because when I praise anyone,
Whenever I call anyone great, it's a human tendency. I try and follow his commandments. So the reason we praise Allah is not so that he becomes greater. When we praise Allah, the moment we praise him, whatever commandments he gives in the Quran, we follow it. So first we have to identify who is our Almighty God. And then what he says we have to follow. That is the reason Muslim means a person who submits his will to Almighty God. Quran mentions in Surah Dariyat, chapter 51, verse 56, that we have created the jinn and the men not but to worship me. Almighty God has created us to worship him. And the reason he wants us to worship him because he has given us the criteria. This is the instruction manual for the human being, the good and bad for the human being. Now when we worship him, when we praise him, but naturally we have to follow his commandments. And when we follow the commandments of Almighty God, it is beneficial for us. Like for example, when you go to a doctor and the doctor gives you prescription, do you follow his prescription or not? Yes. Yes. Why? Because you're sick. He's a doctor. Similarly, Almighty God has prescribed us in the Quran and the Sahih Hadith what is good and bad for the human beings. When we praise him, when we worship him, but naturally we follow his commandments. If you don't believe the person is a doctor and if he gives you a prescription, will you follow it? No. So when you appreciate the doctor, you will follow his prescription. That's the reason we praise Almighty God and we worship him so that we can be good practicing human beings. You ask the question, why don't the animals worship him? Our beloved Prophet Muhammad, he said that in Islam, all the other creations, except for the human beings and the jinn, they have a free will. All the other creations, they don't have a free will. The angels don't have a free will. The animals don't have a free will. All of them, they worship Almighty God. The animals, the trees, the mountains, all of them, they worship Almighty God. They are called as Muslims in Arabic. The jinn and the human beings, Almighty God has given us a free will. We can either follow him or disobey him. Now, Almighty God created us because it's mentioned in the Quran that the best creation of Almighty God is the human being. Besides our form and our body and the intelligence, he has given us a free will. We can either obey him or disobey him. Now, after he's given us a free will, he wants to analyze whether do we obey him or not. All the other creatures like animals, trees, they have no free will. So it's nothing great that they worship Almighty God. It's good, alhamdulillah. But after a free will has been given to the human beings, as the Quran says in Surah Mulk, chapter number 16, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has given you death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for us for the hereafter. So after the free will has been given to us, you can either worship him or not worship him. If you worship him, then you're following the commandment of God. You can have alcohol, you cannot have alcohol. If you don't have alcohol, then you're following his commandment. So in this way, Almighty God has given you the do's and don'ts, very few. The remaining thing, everything is optional on you. So these few do's and don'ts, if you take care of it, you are following the commandments, you're worshipping him, and you will pass this test. नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से अहले तशय्यो शियों के बारे में सवाल किया गया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा जो कि बीच की बात है, जो भी अहले सुन्नत वल जमात या देवबंद के अकायद हैं या कदीम मुफ्तियान कराम के जो फतावाजात हैं, वो शियों के बारे में नहीं है, वो सब के बारे में है कि ये इस तरह कहना ठीक नहीं है, इस तरह कहना ठीक है। हम देवबंदियों का ये मौक़िफ़ है, अहले तशय्युअ का अपना मौक़िफ़ है, उनके अपने दलाइल हैं, लेकिन हम उन दलाइल को नहीं मानते क्योंकि हज़रत सहाबा किराम हैं। पहली बात जहाँ पे इत्तिफ़ाक़ है शियों का भी और सुन्नियों का, तमाम अहले मकतब फ़िक्र का, क्योंकि कुरान पाक में साफ वाज़ेह है कि किसी आप गैर मुस्लिम से कोई औरत शादी नहीं, वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना। आप हिंदू से शादी नहीं कर सकते, मर्द औरत से, औरत हिंदू हो मर्द मुस्लिम हो, और आप औरत हो तो किसी हिंदू मर्द से शादी नहीं कर सकते। ये कुरान पाक में साफ वाज़ेह है, सबका इत्तेफाक है, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और जनाब वाला हम्बली, हनफी, मालकी और शाफी, तकरीबन तो कुरान पाक इसमें वाज़ेह है। लिहाजा इस शिया खातून का मकतब शिया के मुताबिक वसाइल शिया किताब का नाम है, जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 540, उसमें ये लिखा हुआ है कि मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम
مرد سے نکاح باطل ہے، وہ زنا ہی شمار ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی بیچ کی، ہم نے کر دی شیعوں کے بارے میں بھی اور سب کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی۔ اچھا، اگلی بات، صرف پنجتن، مثال اہل تشیع صرف پنجتن پاک کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی ان پانچوں کو ہی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کو بھی مانتے ہیں۔ آپ ان پانچ کو لے کے باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم پنجتان کو پاک کو مانتے ہیں مگر تمام صحابہ اور ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں۔ آیت تطہیر صرف ان تک محدود نہیں ہے، تفسیر مظہری اور سورہ احزاب میں یہ سارا واضح ہے، آپ آیت تطہیر کو صرف یہاں محدود کر دیتے ہیں بس۔ تو میں اب آگے اس پہ کیا ثبوت دوں، بڑے بڑے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ یعنی اہل تشیع غلط کہتے ہیں۔ کیوں غلط کہتے ہیں؟ ان پر یہ الزام دیا جاتا ہے کہ عثمان پر کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت المہدیین کی پڑھو۔ تو فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، 29 سال 6 مہینے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت پینے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ 6 ماہ باقی تھے، حضرت حسن آ گئے، حضرت حسن کے ہاتھ پر، رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور یہ سارے کے سارے لوگ حضرت حسن کو 6 مہینے بیعت کی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حسن نے ان 6 ماہ کے اندر حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مصالحت کی۔ مصالحت یہ کی کہ 2 جماعتیں ہو گئی تھیں، شام میں الگ حکومت تھی اور مدینہ کی طرف الگ حکومت تھی، یا جہاں پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پہ جیسے کوفہ الگ حکومت تھی۔ تو اس حسن نے فرمایا کہ اجتماعیت اچھی چیز ہے، لہٰذا مجھے آگے حکومت نہیں کرنی، کیونکہ آگے حکومت خلافت ختم ہوگی، میں صلح کرتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ سے۔ تو حضرت حسن تو اس میں غلط نہیں ہے ہمارے حساب سے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حکومت دی ہے۔ اچھی چیز جب تھی خلافت وہ خود رکھی، اور بری چیز جو کہ حکومت سمجھی جاتی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، یہ ہمارا ثبوت ہے۔ حکومت ٹھیک نہیں ہے، حکومت میں حساب کتاب اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دینی پڑتی ہیں، اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے بالکل ٹھیک کیا، یہ مصالحت ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں محبت، پیار اور نکاح تبھی پاکیزہ ہو سکتے ہیں جب شریعت کی روشنی میں ہوں، یہ بات بالکل سچ اور سچ ہے۔ اچھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا موقف آ گیا، اور سیاسی کمزوری بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ حضرت حسن کی یہ سیاسی کمزوری ہے، اور ان کے نزدیک خلافت اہل بیت کا حق تھا، صلح نے وہ حق چھوڑ دیا، آگے خلافت تھی نہیں۔ آپ یہاں یہ سمجھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں چھوڑی، تو وہ 30 سال پورے ہو چکے تھے، انہوں نے اس وجہ سے چھوڑی، انہوں نے بولا بھی کہ میں اب آگے خلافت ہے نہیں، حکومت ہے، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا، بحر الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 20 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وجہ سے حضرت حسن نے اس کو چھوڑا۔ اور دیوبند والے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے امت کے خون خرابے سے بچنے کے لیے صلح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، بخاری شریف حدیث نمبر 2704۔ اب بتائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بات تھی کہ 2 جماعتوں میں صلح ہوگی، ایک جماعت حسن کی اور ایک جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حسن کا صلح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا پورا ہونا تھا، یہ کمزوری نہیں بلکہ امت کی فلاح تھی، وہ نواز رسول تھے، ان کا ہر قدم دین کے لیے تھا نہ کہ دنیا کے لیے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت حسن، آپ کے بھی ایمان کا حصہ ہے حضرت حسن، سب کے ایمان کا حصہ ہے سر۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم یہ کہیں گے اہل تشیع کو کہ بیچ کی بات پہ آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ٹھیک ہے مسلمان اور کافروں کے درمیان کے لیے آیت ہے، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہو، لیکن پھر اختلاف کس بات کا؟ اختلاف سے بچنے کا فارمولہ پھر وہی ہے، جو باتیں ہمارے آپ کے درمیان ملتی ہیں اور وہ ملانی پڑیں گی، کیونکہ آپ لوگ جو دلائل اور ثبوت بھاری ہیں ان کو چھوڑ کے کمزور دلائل اور ثبوت کو لے آ کے آپ بات کرتے ہیں۔ اچھا، آگے آتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس خاتون کے بیٹے ہیں جس نے کفر کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرایا،
ان کے ناک کاٹی، ان کے کان کٹوائے اور ان کا کلیجہ چبایا، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام سے پہلے سارا ختم، وہ مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا، ہو گیا، ان کی تو معافی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی نہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ غالباً ان سے شادی کی. تو رسول نے غلط کیا، یہ تو وحی کے ذریعے سے ہوا. اچھا، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور خطوط لکھتے تھے. چلو آپ کے نزدیک خطوط لکھتے تھے، ہمارے نزدیک تو وہی لکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں تھیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 3842، صححہ الالبانی، امام البانی علامہ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. یا اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. یا معاویہ رضی اللہ کا وہ نہیں ہے نام، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے اور آپ ان کے لیے دعا فرما رہے تھے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی. اور اسی طرح اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، مثلا احمد حدیث نمبر 16742، اس کی اسناد صحیح ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ معاویہ کو کتاب، قرآن اور حساب کا علم عطا فرما. یہاں سے ہم ثبوت پکڑتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے اور اسے عذاب سے محفوظ فرما. یا رب آپ دیکھیے کئی احادیث سے آپ کو منفی پہلو بھی ملیں گے، لیکن بہت سارے پہلو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہے، صحیح ہے. اور بہت سارے ہیں. اول جیش من امتی یغزو البحر قد اوجبوا، بخاری حدیث نمبر 2924، سیاق کے مطابق اس حدیث میں سب سے پہلا بحری جہاد کرنے والی فوج کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے پہلا بحری سفر کیا اس مسلم لشکر نے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی میں حصہ لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پیار محبت سے کسی کو غلط اور برا اور گالی دینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فارمولہ بتایا، خذ ما صفا ودع ما قدر. لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، برائیوں کو چھوڑو. برائی تو میرے اندر بھی 1000 ہے، آپ کے اندر بھی 1000 ہے. تو صحابہ کے اندر ہم اچھائیاں دیکھ، ٹھیک ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے جو ایمان پہ مرا. تو آپ لوگ یہ تعویلیں چھوڑو، کرتے جاؤ گے غلط ہیں. لہٰذا اہل تشیع بیچ کے راستے کو ارشاد کریں تاکہ زمین پہ دنگا اور فساد نہ ہو. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.